بسم الله الرحمن الرحيم. برادران محترم، معزز خواتین حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ لیلۃ القدر در حقیقت ایک ایسی مقدس اور مبارک رات ہے کہ جس کے بارے میں پوری سورت 114 صورتوں میں سے ایک مکمل پوری سورت لیلۃ القدر کی فضیلت پر نازل ہوئی۔ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیها بإذن ربهم من كل امر سلام هی حتی مطلع الفجر۔ اس صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح میں بھی یہ بات فرمائی کہ در حقیقت لیلۃ القدر ہی وہ رات ہے کہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے، یعنی قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس رات میں اترا ہے۔ یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی کہ قرآن جیسی عظمت والی چیز اس میں نازل ہوئی۔ اور اس کے ساتھ آگے زیادتی شوق کے لیے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے، یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا کیا آپ کو علم ہے؟ اور اس کے بعد رب ذوالجلال خود ہی اس کی تشریح میں فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے، اس سے زیادہ ایک رات شب قدر جس کو مل جائے اس میں اس کا ثواب ہے۔ اور اس زیادتی کا علم بھی نہیں کہ کتنا ثواب ہوگا۔ آگے فرمایا، تنزل الملائکہ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ملائکہ نے جب ابتدا میں اللہ رب العزت کو دیکھا تو اس کے بعد رب ذوالجلال نے ان ملائکہ کو یہ بات بتائی کہ ہم تمہیں ان نیک بندوں پر بھی نازل کریں گے، والروح فیہا، اور اس رات میں روح قدس یعنی جبریل امین سے مراد ہے اس سے کہ وہ بھی نازل ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس رات کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور 1000 مہینوں میں 30,000 راتیں ہوتی ہیں۔ اس طرح یہ 83 سال کی مقبول عبادت سے افضل رات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے اور اس کے قرب و رضا کے طالب بندے اس ایک رات میں قرب الہی کے حصول میں اتنا بڑا فاصلہ طے کر جاتے ہیں کہ زندگی میں کئی بار انہیں جب لیلۃ القدر ملتی ہو تو ان کا مرتبہ آسمان پر کتنی بڑی فضیلت کے ساتھ ہوگا۔ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت میں وہ مجاہدہ کرتے اور وہ مشقت اٹھاتے جو دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ جب رمضان کا عشرہ اخیرہ شروع ہوتا، شب بیداری کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلًا، پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلًا، اور اپنی اہل کو بھی عبادت کے لیے جگانے کا حکم فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ نزول فرماتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں جو کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہے اور اللہ کی عبادت میں ہے یا ذکر کر رہا ہے۔ جبریل انہیں سلام بھی کرتے ہیں اور دعائے رحمت بھی کرتے ہیں۔ اب یہ چیزیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آخری عشرہ مکمل طور پر اتنا مقدس عشرہ ہے
کہ جس کی ہر رات میں اس بات کا گمان ہے کہ کہیں وہ لیلۃ القدر کی رات اس میں نہ ہو۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف مسجد کے اندر کیا، تاکہ پوری 10 رات اور 10 دن کے اعتکاف میں لیلۃ القدر کے حصول میں امت کو آسانی ہو۔ لیکن تاہم یہ کہ طاق راتوں میں اور زیادہ اہتمام کیا جائے، اس میں کیونکہ اعمال کا گراف بڑھ جاتا ہے تو اس میں اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ رب ذوالجلال جب بندوں کی کثرت عبادت کی طرف ہو تو اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ لیلۃ القدر کے معنی عظمت اور شرف کی رات۔ اس رات میں اتنی خیر و کثیر تقسیم ہوتی ہے کہ جتنی 1000 مہینے میں تقسیم نہیں ہوتی۔ 83 سال 4 ماہ کی مقبول عبادت کا ثواب اس ایک رات میں ملتا ہے۔ اس رات تجلیات ربانی کی خاص بارش ہوتی ہے۔ ملائکہ اور روح القدس یعنی جبریل امین اس رات نازل ہوتے ہیں اور رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ صلحائے امت کہ ان لوگوں کی دعاؤں پر جو راتوں کو جاگتے ہیں، اعتکاف میں ہیں، کوئی حرم میں طواف کر رہا ہوتا ہے، کوئی مسجد نبوی میں اعتکاف کر رہا ہوتا ہے، کوئی مساجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہے، اس طرح کوئی تراویح پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی قیام اللیل میں تہجد کی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت سن رہا ہوتا ہے، بہرحال کوئی ذکر میں ہوتا ہے، کوئی فکر میں ہوتا ہے، اور پوری آخری عشرے کی راتوں میں عبادت کا گراف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھ کر یہ فرماتے ہیں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ اور ان سونے والے اور غافل لوگوں کو رب ذوالجلال مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا باغی الشر اقصر، اے شر کے طلبگاروں رک جاؤ، میری رحمتیں جوش میں ہیں، ذرا پلٹ کر آ جاؤ، معافی مانگنا تمہارا کام اور گناہوں کی توبہ کو قبول کر کے تمہیں مغفرت کا سرٹیفکیٹ دینا یہ میری رحمت ہے۔ اسی طرح یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں جو قسم کھائی کہ لیلۃ القدر 27 رمضان کی رات میں ہے، اس کے بارے میں اس لیے انہوں نے کہ وہاں 27 کی رات کو ختم قرآن مسجد نبوی میں وہ تراویح کی نماز میں فرمایا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ 27 کی رات کو بہت ساری مساجد میں، پوری دنیا کی اکثر مساجد میں 27 کی رات کو ختم قرآن کا اہتمام ہوتا ہے، اور جس رات ختم قرآن کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، اور 27 کی رات کی فضیلت کو سامنے رکھ کر جو پورا رمضان میں عبادت نہیں کرتا اور 27 کی رات کو عبادت کرتا ہے، تو عبادت کا گراف بڑھنے کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں بندوں پر متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ رات لیلۃ القدر کی رات نہ بھی ہو، پھر بھی رب ذوالجلال اپنے بندوں کو لیلۃ القدر کی برابر یا اس طرح کی رحمتوں سے مالا مال فرما کر اپنی مغفرت کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ لیلۃ القدر اس امت کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا تحفہ ہے، اور کیسے نہ ہو، کیونکہ اس کے بارے میں ایک روایت جس میں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 اشخاص کا ذکر کیا کہ انہوں نے 80 برس تک رب ذوالجلال کی عبادت کی اور ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزارا۔ اور وہ 4 اشخاص، ان میں حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام سمیت 2 اور جن میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بھی ہیں۔ یہ سن کر صحابہ کرام بہت زیادہ تعجب کرنے لگے اور متمنی ہوئے کہ کاش کہ ہماری بھی اتنی لمبی عمریں ہوتیں کہ ہم بھی رب ذوالجلال کی عبادت میں مشغول رہتے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت ان لوگوں کی 80 برس کی عبادت پر تعجب کرتی ہے، سنیے رب ذوالجلال نے اس امت کو خیر و بھلائی عطا فرما دی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل امین نے سورۃ القدر کو نازل کیا، اور قرآن پاک کی اس سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس موقع پر یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ 1000 مہینے 83 برس اور 4 مہینے کے ہوتے ہیں۔ اگر اس امت کے لوگوں کو گزشتہ امت کے لوگوں کی عمروں پر، ان کی عبادت پر، ان کی لمبی عمر ہونے کی وجہ سے یہ ذہن میں یہ آیا کہ اللہ ہماری بھی اتنی لمبی عمر کرتا تو ہم عبادت کرتے، تو اللہ نے یہ انعام فرما دیا کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ہر سال رمضان آئے گا، ہر سال رمضان میں لیلۃ القدر بھی آئے گی۔ جو شخص اس لیلۃ القدر کی ایک رات کو پالے گا تو اسے 83 سال 4 مہینے کا ثواب بھی اسے ملے گا، کیونکہ 1000 مہینے 83 برس اور 4 مہینے کے ہوتے ہیں، جس میں 30,000 راتیں ہیں۔ بہرحال یہ واضح نشین کیجیے کہ لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت کی رحمت خاص کی تجلی آسمان دنیا پر غروب آفتاب کے وقت تک صبح تک ہوتی ہے، اور اس شب میں ملائکہ جبریل امین کے ساتھ اللہ کے نیک بندوں کی ملاقات کے لیے اترتے ہیں اور ہر عبادت کرنے والے کو سلام کرتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اس شب میں جنت میں درخت لگائے جاتے ہیں، اس شب میں عبادت کا ثواب دوسرے اوقات کی عبادت سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ مقدس رات ایسی رات ہے کہ جس میں مانگی جانے والی ہر دعا کو رب ذوالجلال قبول فرماتے ہیں۔ آؤ ہم لیلۃ القدر کی ان راتوں میں ہم بھی اہتمام کے ساتھ دعا کریں، اور مل کر پہلے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور پھر رب ذوالجلال سے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہماری دعا ہے کہ رب کریم ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کو قبول فرمائے۔ اے اللہ تو ہم سب کو باب الریان سے جنت الفردوس میں داخل ہونے والے بندوں میں ہمیں شامل فرما، اور قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ مولا کریم عز و جل رمضان المبارک جو رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے، اس کو ہمارے لیے بحث رحمت بنا، بحث مغفرت فرما، اور ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، ہم سب کی بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، تمام اقربا اور دوستوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں ہم سب کو اپنے لقاء اور دیدار حق میں اکٹھا فرما۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔